کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی. انہیں بیوی کی جدائی کا بڑا غم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے پوچھا کہ تم نے طلاق کیسے دی؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو 3 طلاقیں دی. آپ نے پوچھا ایک ہی مجلس میں؟ صحابی کہنے لگے ہاں جی ایک ہی مجلس میں. تو آپ نے فرمایا تو پھر ایک ہی ہوئی، ایک ہی مجلس میں ایک ہی ہوئی. اگر تم چاہو تو اسے لوٹا لو. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے اس کو لوٹا لیا. مسند احمد میں یہ روایت ہے اور امام احمد اس روایت کو صحیح فرماتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات مبارکہ ہے جس کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. یہ تب کلام کرتے ہیں جب عرش والا ان کو کلام کروانا چاہتا ہے. مالک چاہتا ہے یہ بولتے ہیں، اور جب تک مالک نہیں چاہتا یہ بول. ان کے اوپر پہرا اللہ کا ہے، ان کے اوپر وحی اللہ کرتا ہے. اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے. صحابی 3 طلاق دے چکے ہیں. آپ پوچھتے ہیں ایک ہی مجلس میں کہا؟ اس نے کہا جی میں نے ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ کہا طلاق طلاق طلاق. آپ نے کہا رجوع کر لے، وہ تیری 3 طلاقیں ایک ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت پہ غور کیجیے. ابن عباس فرماتے ہیں ابو رکانہ نے ام رکانہ کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد کسی دوسری عورت سے شادی کی. اس عورت نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہا ہے اللہ کے نبی اس ایک بال سے بڑھ کر بھی مجھے اس مرد کا فائدہ نہیں ہے، میری اس سے علیحدگی کروا دیجئے، ہماری تفریق کروا دیجئے، میں اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تفریق کروا دی، اور اس کے بعد کہا اپنے اس صحابی سے کہ اگر تم چاہو تو ام رکانہ سے رجوع کر سکتے ہو، سابقہ بیوی کی طرف لوٹ سکتے ہو. جواب سنیے. صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اسے 3 طلاقیں دے چکا ہوں. آپ کہتے ہیں رجوع کر لے، آپ کہتے ہیں لوٹ جا، آپ کہتے ہیں اس سے دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا لے، حالانکہ میں اس کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تجھے کہتا ہوں مجھے علم ہے، اس سے رجوع کر. ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک کاؤنٹ کر رہے. اور یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سنیے غور کیجئے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ابو بکر کا دور، عمر رضی اللہ عنہما ان کا ابتدائی خلافت کے 2-3 سال، اللہ کے نبی کا دور، ابو بکر کا پورا دور، حضرت عمر کے ابتدائی 3 سال یا 2 سال، اس کے اندر اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا اس کو ایک ہی گردانا جاتا. 3 طلاق 3 نہ ہوتی. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. حضرت عمر نے کہا لوگوں کو ایک مسئلے میں چھوٹ دی گئی، اجازت دی گئی، تو یہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، کیوں نہ ہم 3 طلاقوں کو بطور سزا، یاد رکھیے بطور تعزیر، ہم 3 کو 3 ہی لاگو کر دیں. حاشیہ در مختار کے اندر بھی یہ بات ہے کہ حضرت عمر نے کہ ابتدائی زمانے تک 3 طلاق ایک گردانی جاتی تھی، جب لوگوں نے کثرت سے یہ کرنا شروع کر دیا تو تعزیراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا جو خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کے امام اور خلیفہ ہیں، انہوں نے بطور سزا ان 3 طلاقوں کو 3 لاگو کر دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے بطور سزا 3 طلاقوں کو 3 نافذ کیا. مسئلہ وہی، دین وہی، یہ تو ایک خلیفہ نے ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کو لاگو کیا، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دیتا ہے وہ 3 نہیں گردانی جائیں گی، وہ 1 گردانی جائیں گی. آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ کون سے نتائج ہیں جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. انسان کسی بات پر بیگم سے ناراض ہوتا ہے، پھر باہر سے آتا ہے غصے کے اندر،
یہ بیچاری بیٹھی بھی روٹی پکا رہی ہے، ہنڈیا پکا رہی ہے، اس کے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے، اور وہ غصے سے بھرا ہوا آتا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ اب جب عقل ٹھکانے آتی ہے، غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یاد پڑتا ہے میرے تو 4 بچے ہیں، یاد پڑتا ہے میں نے تو حق مہر کے اندر اس کو 12 تولے سونا لکھ کر دیا ہوا ہے۔ پھر وہ جب ساری باتیں آئندہ کے مسائل سامنے آتے ہیں، اب پھر یہ یا تو جھوٹ بولتا ہے، یا پھر مجنون اور پاگل بننے کا بہانہ کرتا ہے، یا ہوش و حواس کھو بیٹھنے کا بہانہ کرتا ہے، اور جب کچھ بھی بہانہ نہیں چلتا مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیگم کو 3 طلاق دے دی۔ بھائی کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں، بڑے غصے میں نے 3 طلاق دے دی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بس ہو گئی پھر 3۔ کہا جی پھر اب کیا کروں؟ کہا کیا کرنا، حلالہ کروانا پڑے گا۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ کہا ایک رات کے لیے اس غیرت مند بیوی کو ایک رات کے لیے کسی اور کے راستے میں، کسی اور کے بستر پہ پہنچا دے، وہ رات اس کے ساتھ گزارے، اور صبح یہ واپس تیرے پاس آ جائے۔ کہا جی کس سے کرواؤں؟ کہا کسی شریف سے، مولوی صاحب سے، صوفی صاحب سے، مسکین سا آدمی ہو۔ آج لے لے کل دے دے، پکا نہ ہو جائے، وعدے کا پابند رہے، اس کو دے۔ وہ جی پھر اتنی صفتیں تو آپ ہی کے اندر ہیں، آپ ہی یہ کشتی پار لگا دیں۔ پھر بے غیرتی کے راستے کھلتے ہیں، پھر بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر حرام کاری اور زنا کاری کے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر ایک باعزت عورت، باغیرت عورت کے منہ کو جب حرام کا خون لگ جاتا ہے، وہ اچھی بھلی گھر میں بسنے والی باعزت عورت، باغیرت عورت پھر ہمیشہ کے لیے بدکاری کو عادت بنا لیتی ہے، اور سارا ثواب کا کھاتا اس مولوی کے کھاتے میں پہنچتا ہے۔ آئیے ذرا سوچئے یہ حلالہ کیا ہے اور جرم کس کا ہے؟ طلاق کس نے دی تھی؟ شوہر نے۔ غصہ کس سے آیا تھا؟ شوہر کو۔ طلاق شوہر نے دی، غصہ شوہر کو آیا۔ غلطی کس کی؟ شوہر کی۔ سزا کس کو مل رہی ہے؟ بھئی غلطی تیری ہے، غصہ تجھے آیا، طلاق تو نے دی، تو اپنا حلالہ کروا، اس کا کیوں کرواتا ہے؟ اس غریب کو تو گھر میں بیٹھی تیرے بچوں کو پال رہی ہے۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ بے غیرتی کا کڑوا گھونٹ ہے۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ بدماشی کا خفیہ راستہ ہے۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ جبے اور دستار اور داڑھی کے نیچے بدکاری کا اڈا ہے، جہاں سے اچھی بھلی باعزت عورت کسی اور مرد کے ساتھ ایک رات یا 2 راتیں یا چند راتوں کے لیے اس کے ساتھ نکاح مشروط کیا جاتا ہے کہ آج لے لے اور کل چھوڑ دے۔ ایک رات کی ہم بستری کرے یا 2-4 راتیں اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر اس کو آزاد کر دے، پھر اس کو واپس دے دے اور یہ اپنے خاوند کے پاس لوٹ آئے۔ تمام ائمہ اسلام کے نزدیک یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے۔ یہ حلالہ نہیں ہے، یہ بے غیرتی کا راستہ ہے۔ تمام ائمہ اس کو حرام جانتے ہیں۔ حنفی فقہا کے نزدیک بھی گو حلالہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ حلالہ کر لے تو بیگم پاک صاف ہو کے پہلے کے پاس آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، یہ خباثت ہے، اس سے پاکی نہیں ہوتی، بلکہ یہ مولویوں کے منہ کو لگی ہوئی وہ بدکاری ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غریب طلاق دے دیتا ہے، مولوی سب سے پہلا فتویٰ یہی جاری کرتا ہے کہ جناب اب حلالے کے بغیر گزارا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جامع نظامیہ رضویہ لاہور کا جاری کردہ ایک فتویٰ ہے۔ جامع نظامیہ رضویہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ماننے والے ان حضرات کا یہ فتویٰ۔ ایک عورت سوال کرتی ہے مفتی صاحب سے کہ جناب میرے خاوند نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب میرے لیے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں عورت کے حلال ہونے کے لیے حلالہ ضروری ہے، اس حلالے کے بغیر۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو، آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد صحیح فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم جاری فرما رہے ہیں کہ اپنے خاوند سے رجوع کر لے، اپنی عورت سے رجوع کر لے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی گردانی جاتی۔ یہ دارالافتاء ادارہ منہاج القرآن طاہر القادری صاحب کا ادارہ ہے۔
وہ اپنے فتوے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت